ایسے جہالت زدہ ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی بھی شعبدے باز اٹھتا ہے اور اپنی کہانی سنا کے لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلتا ہے. یہ پامسٹ بابا بیٹھا ہے, بنگالی بابا بیٹھا ہے, محبوب کو قدموں میں لانے والا, پسند کی شادی کروانے والا. ہم آپ کی پسند کی شادی کروائیں گے, محبوب کو ہم قدموں میں لائیں گے. اور بھائی تو اگر یہ کام کرنے پہ قادر ہوتا تو خود سڑک پہ بیٹھا ہوتا. جاؤ جا کے کسی مہارانی سے نکاح کرو اور اس کے محل میں جا کے بیٹھو. یہ لوگ لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کے ہاتھوں کی لکیریں ہم بتائیں گے. لکیروں میں کیا ہے, ہاتھ کی جو ہے نا وہ آپ کی لکیریں کیا کہتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی پامسٹ بابے کے پاس گیا اور جا کے اس کو اپنے ہاتھ دکھایا, ہاتھ کی لکیریں دکھائیں اور پھر اس کی بات کی تصدیق کی, آپ نے فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اس چیز کا انکار کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے. قرآن مجید کا وہ انکار کر رہا ہے. مطلب لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کوئی تعویذ بانٹ رہا ہے, کوئی کڑے اور چھلے بانٹ رہا ہے. لوگوں کا عقیدہ اللہ سے اٹھ کر ان کڑوں پہ آ گیا, ان چھلوں پہ آ گیا, ان دھاگوں پہ آ گیا. اب لوگ گاڑی لی ہے, گاڑی کے پیچھے جوتا باندھ دی ہے. سوال کیا بھائی جوتا کیوں باندھا ہے؟ کہتا جی جوتا میری گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے. گاڑی لی تو آگے کالی ٹاکیاں باندھ دی, پراندے لٹکا دیے. بھائی کیوں لٹکائے؟ کہا یہ پراندوں کی وجہ سے میری گاڑی نظر بد سے بچ جاتی ہے. گھر تعمیر کیا, گھر کے اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی اور پوچھا, سوال کیا, کلمہ گو کا جواب کیا تھا کہ یہ کالی ہنڈیا میرے مکان کو نظر بد سے بچائے گی. اور بھائی اللہ کے بندے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر اللہ نہ چاہے, تیری تقدیر میں نفع نہیں لکھا. نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی تھی کہ ساری امت بھی مل جائے, اگر تیری تقدیر میں اللہ نے نفع نہیں لکھا تو ساری کائنات مل کے بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی. اور اگر اللہ نے تیری تقدیر میں نقصان نہیں لکھا, کائنات مل کے بھی تجھے نقصان کرنا چاہے تو وہ نقصان نہیں کر سکتی. جب اللہ سے ایمان اٹھے گا نا تو پھر جوتوں پہ آئے گا. جب اللہ سے ایمان اٹھے گا نا پھر دھاگوں اور تعویذوں پر آئے گا. جب اللہ سے ایمان اٹھے گا نا پھر کالی ٹاکیوں اور کالی ہنڈیوں پہ آئے گا. آؤ قرآن کو پڑھو, ترجمے کے ساتھ پڑھو, سیکھو, حدیث کے ساتھ جڑو, کتاب و سنت کا علم حاصل کرو. ان شعبدے بازوں سے بچو جو آپ کے ایمان کو اپنی کہانیاں سنا کے لوٹ رہے ہیں. اپنے بچوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جوڑو, کتاب اللہ کا ترجمہ پڑھاؤ تاکہ وہ ان شعبدے بازوں سے محفوظ رہ کے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں اور اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.